دو لوگ ہیں تو جو دوسرے ہیں وعلی آل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں یا نہیں آئے ابھی؟ قاری صاحب کوئی طالب علم ہے جو قرأت کر سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں؟ اگر قاری صاحب موجود نہیں ہے تو کوئی قاری صلاح الدین صاحب آپ پڑھ دیں۔ قاری صلاح الدین صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ قرأت کریں۔ بھائی عبد الجمیل صاحب آپ تعارف کرائیں کہ یہ چھوٹا سا پروگرام کیوں رکھا گیا، اس کے کیا مقاصد ہیں، جلدی سے کرائیں، بالکل وقت ضائع کیے بغیر۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اتنے تعداد میں طلبہ اور طالبات کلاس میں جوائن ہیں آن لائن زوم میٹنگ میں، اور الحمدللہ جیسے کہ ہم سب بخوبی واقف ہے کہ آج یہ ہمارا جمع ہونا ایک خوشی اور ایک مسرت کے موقع سے ہوا ہے، جو کہ العلم انٹرنیشنل اکیڈمی جو ہے ہندوستان کی گورنمنٹ آف انڈیا سے اپروڈ ہوئی ہے، اور اسے الحمدللہ یہ بات صاف ہو گئی کہ اب یہ اکیڈمی کوئی معمولی اکیڈمی نہیں رہی۔ اس کا شمار ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس وطن عزیز کے درسگاہوں میں سے اس کی سرپرستی اس کو حاصل ہو چکی ہے، جو کہ مستقبل کے لیے ہمارے لیے ایک خوش آئین بات ہے، اور اس کے بہترین نتائج اور فوائد آپ اور ہم تمام حضرات ضرور بضرور انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ اور اس اسباب کی دنیا میں جہاں پر ہماری ان کلاسوں کا اللہ کے پاس دین میں مقام مرتبہ طے شدہ ہے، لیکن دنیاوی اسباب میں وسائل کی اس دنیا میں ضروری تھا کہ اس اکیڈمی کو جو ہے جوڑ دیا جائے، ہمارے ملک کے قانون کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا جائے، الحاق کر دیا جائے، اس کو ایک ادارہ شمار کیا جائے۔ الحمدللہ ایک بہت عظیم کام جس کا شاید ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے حضرت اقدس مفتی صاحب کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے بہت آسانی سے ایک بڑا کام نمٹ گیا ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دوراندیشی کو، اور جو کہ سخت ضرورت تھی اس دور حاضر میں، اس کو بخوبی پہلے ہی جانچ کر مفتی صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے واقعی قابل ستائش ہے۔ اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کے سائے کو دراز فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے اس بابرکت مجلس کا آغاز کرنے کے لیے کلام اللہ شریف کی تلاوت کے لیے ہمارے قاری سالم صاحب، جہاں تک میں نام صحیح کہہ رہا ہوں، تو وہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلام پاک سے اس بابرکت مجلس کا آغاز فرمائے۔ نہیں، قاری ایوب صاحب تشریف لا چکے ہیں، قاری ایوب صاحب تشریف لا چکے ہیں بھائی۔ جی الحمدللہ۔ قاری ایوب صاحب جیسے کہ شیڈول بنا ہوا تھا طے شدہ نظام کے تحت، قاری ایوب صاحب اپنے جو ہے مخصوص انداز میں جو ہے کلام پاک کی تلاوت فرمائیں گے۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ پڑھے جاؤ قرآن ایک مخصوصانہ لہجے میں، صفائی ہوتے جائے ہمارے قلب کی ہر ایک لمحے میں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ چلیے جلدی کریے، وقت نہ لگائیے۔ قاری صاحب بالکل مائک سنبھالیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ. ماشاء بارک اللہ. بھائی عرض یہ ہے کہ ہاں یہ میں یہ عرض کر رہا تھا، قاری صاحب نے اپنے بہت ہی مخصوص اور پیارے لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. اب اس کے بعد نعت پاک حمد پاک کے لیے کوئی تیار ہیں، کوئی ساتھی ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ صرف 17 لوگ رہ گئے ہیں 100 کی تعداد پوری ہونے میں، تو لنک کو آگے شیئر کر دیں تاکہ مزید احباب اور حضرات و خواتین شامل ہو جائیں. آگے اس کو شیئر کر دیں ذرا. کوئی ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی نہیں، طلبہ کی بات کر رہا ہوں میں، مرد حضرات میں سے کوئی اگر. انس کہہ رہے ہیں نعت پڑھنے کے لیے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. بھائی عبد الجمیل بلائیں ان کو آپ اپنے انداز میں. جی جزاک اللہ. محترم حضرات، ابھی آپ نے قاری ایوب صاحب سے ماشاءاللہ بہترین تلاوت کلام پاک سنی. اب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جس کا مقام بلند ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو آپ کے شان اقدس میں کون کیا تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے، جبکہ بڑے بڑے عشاق نے کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بہرحال میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے اور آپ کو تصورانہ عالم میں مدینہ شریف کی زیارت کے لیے لے جانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد آصف صاحب کہ وہ آئیں اور نعت شریف سنائیں. کوڑنگل کے محمد آصف جماعت دوم، اور مکمل انشاءاللہ تعارف مفتی صاحب کرائیں گے اکیڈمی کا، اس کا قیام، اس کے مقاصد، اس کے اغراض و مقاصد وغیرہ. تو میں جماعت دوم کے محمد آصف کوڑنگل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں. میں آپ کے آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہے. ایک اور شعر پڑھتا ہوں کہ سبزہ ہے، گل ہے، فصل بہار ہے، سب آ چکے آصف، بس تمہارا انتظار ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد نعت شریف سنائیں اور ہمارے قلب کو مسرور، ہمارے قلوب کو مسرور فرمائیں. جی السلام علیکم. بھائی یہ آصف صاحب میرا خیال ہے انہوں نے جوائن ہونے کی بہت کوشش کی لیکن وہ جوائن نہیں ہو سکے. یہ ہمارے سابق طالب علم ہے، کیا نام ان کا، زید محمد زید. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ نعت. ان سے پڑھوا لیں مختصر سی نعت، اس کے بعد وہ پڑھ لیں گے، انس پڑھ لیں گے.
جلدی جلدی. جی زید بھائی چلیے ماشاءاللہ آپ شروع کیجیے. لنک آگے شیئر کر دیں. ابھی بھی پورے نہیں ہو سکے لوگ. یہ جو لنک ہوتی ہے نا اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں, تو اس وجہ سے کم از کم زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے تو نفع عام ہو اس کا. جی 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 اللہ. بیٹا. وہ ٹرائی کر رہے ہیں لیکن مائک آف آ رہا ہے, دیکھیں کیا مصیبت ہے. انس کو بنایا, انس کو ہوسٹ بنایا. چلے پہلے انس آپ پڑھ لیں, انس آپ پڑھ لیں پہلے. چلیں پہلے انس آپ پڑھ لیں. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہے, یہ میرے سینے میں, نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں, سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے میں, سنا سبحان اللہ ہے سبحان اللہ. نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں, الہی مدینے میں محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں, محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں, کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے پاروں میں, کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں, رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہے, یہ میرے سینے میں, نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں ماشاءاللہ مدینے میں. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ. سبحان بہت اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا, بہت اچھا. آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت اچھی نعت پڑھی. جی آگے آگے بڑھائیں نظامت کو, اور نظام آگے بڑھائیں. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. میں بغیر کسی تاخیر کے, کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے اور الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے, میں اپنے جذبات, خوشی کے جذبات کو الفاظ میں نہیں کہہ سکتا کہ 95 ماشاءاللہ افراد اس لنک سے جڑ چکے ہیں, اور صرف دین کی نسبت پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی اس مقدس محنت کی نسبت پر الحمدللہ بس مفتی صاحب ہی اپنے الفاظ سے, اپنے جذبات سے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. میں بغیر کسی تاخیر کے
میں محمد آصف کوڑنگل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہو تو وہ پڑھے، یا پھر زید بھائی ہمارے ماشاءاللہ وہ بھی اچھی نعت پڑھتے ہیں آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف سنائیں تاکہ جلد از جلد جو ہے کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ بیٹا زید مختصر سی نعت پڑھیں آپ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ان شاء السلام۔ اللہ تعالیٰ میں مختصر سے نعت شریف پیش کرتا ہوں۔ جی دو چار مصرے، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع کروا دیجیے گا کہ اپنے اپنے تاثرات اور اپنے اپنے اظہار خیال کا اکیڈمی سے فائدہ جو ہوا ساری چیزیں اور جو باتیں میں نے عرض کی تھی اس تعلق سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں جلدی۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا ستارہ کل جہاں میں ہوا، تیرا ستارہ کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا، تیرا ستارہ کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوئی آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم، کیا عرب کیا عجم، کیا عرب کیا عجم، سب ہے زیر نقیم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جی شیخ بس اتنا ہی میں پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، انشاءاللہ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سوم کے طلبہ جو ہیں نا، جیسے قاری ایوب صاحب ہیں اور کیا کہتے ہیں مرسل ہیں، اور یہ آصف آ چکے ہیں، آصف بیچارے وہ بہت دیر سے پہنچے بڑی کوششوں کے بعد، تو یہ حضرات اپنے 2-4 منٹ میں اپنے اپنے تاثرات کا اور اپنے فیڈ بیک ضرور دیں اور بتائیں، اکیڈمی سے ریلیٹڈ 2-4 باتیں کریں ہمیں بھی تاکہ حوصلہ ملے آگے کے لیے۔ جی بسم اللہ شروع کریں، آپ جس کو بھی چاہیں اس کو بلا لیں۔ عبد الجمیل جی صاحب جزاک اللہ خیر۔ بچے صرف 35 منٹ، اس میں تاثرات بھی آنے ہیں اور میری مختصر سی 5 منٹ کی گفتگو ہونی ہے، 5 منٹ کی دعا، جلدی کریں۔ جی میں ماشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے ہمیں جو اس اکیڈمی سے فائدہ ہوا ہے اور کیسی کیسی اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنے گمراہ لوگوں کو اس سے ہدایت کے راہ پر لگایا ہے، میں جانتا ہوں دلوں کی آواز کو، اور ہمارے طلباء کے انداز سے گفتگو سے معلوم ہوتا ہے مفتی صاحب کہ الحمدللہ وہ لوگوں نے اپنے دل سے مانا ہے کہ ہم جہالت کی اور گمراہی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن اس علم اکیڈمی سے العلم اکیڈمی سے جڑ کر ان کی زندگی کی کایا پلٹی
اور ان کے اپنے جذبات میں اپنی زبان سے کیا کہہ سکتا ہوں. بہرحال میں اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے وادی جنت نما کشمیر میں رہنے والے قاری ایوب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تجربے سے، اپنے عمر کے تجربے سے، اپنی تمام تر جو ہے صلاحیتوں کو ماشاءاللہ رکھتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کو اس اکیڈمی سے کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا سب میں آپ کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے طالبات اور طلباء میں. اپنا مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. قاری ایوب صاحب. قاری ایوب صاحب وقت کم ہے، تھوڑا جلدی آپ مائک پر آ جائیں. اگر آپ کے پاس آواز نہیں پہنچ رہی ہے ابھی تو ہمارے افروز بھائی بھی ہے ماشاءاللہ بیدر سے، یہ الحمدللہ کالج کی لائن سے ہے لیکن ان کے اندر کافی تڑپ ہے، جس کو ضرورت تھی اللہ پاک نے ان کو مفتی صاحب تک پہنچایا اور ان کی اس طریقے سے تسکین ہو رہی ہے دینی علوم کی بھی، دنیاوی علوم کے ساتھ. میں افروز بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا 3-4 منٹ میں آپ جو کہنا چاہیں. مختصر خیر الکلام ما قل و دل. میں انگلش میں لینا چاہ رہا تھا مفتی صاحب. بالکل انگریزی میں بولیں، ٹرانسلیٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ انگریزی میں بولیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. Alhamdulillah, I believe it's a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that in this day and age Al-Ilm Academy is providing ilm and Islamic knowledge. I honor to the Mufti Yusuf Asad Sahab. Congratulations. Alhamdulillah. I benefited a lot from the program of research, spiritual learning like Darsan Nizami and Islamic learning. It's time to give feedback. Thank you for giving me the opportunity to learn spiritual learning like Deen, Islamic Fiqh, Hadith, etc. Thank you, Mufti Sahab. Alhamdulillah, I have benefited a lot to the Academy, Al-Ilm International Academy. Jazakallahu khair. Regards, Muhammad Afroz. ماشاءاللہ. مرسل صاحب جلدی سے ٹرانسلیٹ کریں اس کو مختصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی آواز آ رہی. جی مجھے ان کی آواز کلیئر زیادہ نہیں آئی. میں اپنا بتانا چاہوں گا. جی بالکل اگر مفتی صاحب کی اجازت ہو تو. بالکل مرسل صاحب اپنے تاثرات رکھنا چاہ رہے ہیں. پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیں. آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں اور کتنی دنیا میں. جی اوکے. تھوڑا سا مختصر تعارف کرا دیں آپ. جی 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 انشاءاللہ. میرا نام مرسل ہے، محمد مرسل قریشی. ایک منٹ جی میں یہاں سے زوم محمد مرسل قریشی اور میں سری نگر کشمیر سے ہوں. میں پہلے ایک جہالت کے دور میں تھا 12th کلاس تک، پھر ڈانسنگ اور ماڈلنگ کی دنیا سے نکل کر اللہ نے تبلیغ کی لائن سے جماعت میں نکلا اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے تھوڑا سا ہدایت کے راستے کا علم مجھے ہوا. اللہ مجھے ہدایت دے. اس کے بعد میں نے گریجویشن کی، ماسٹرز کیا انگلش میں اور ماسٹرز کیا کمپیریٹیو ریلیجن میں. میں نے ورلڈ ریلیجنز پڑھے. میں نے ماسٹرز کیا سائیکالوجی میں نے ڈپلومہ کیا انگلش کریٹیو رائٹنگ میں نے ڈپلومہ کیا کمپیوٹر اپلیکیشنز میں نے ڈپلومہ کیا ماس کمیونیکیشن اور جرنلزم میں. اور میں نے عالمیت کی سراج العلوم جو ندوہ کا برانچ ہے. لیکن پھر عالمیت میں مجھے اپنے عربی میں تھوڑا کیا تقریباً 60-70% کمزوری لگی اور پھر میری ہمشیرہ نے مجھے مفتی صاحب کے اکیڈمی کے متعلق بتایا. پھر میں ادھر آیا اور ابھی پھر عالمیت کے بعد میری سلیکشن پی ایچ ڈی کی ہوئی USA سے، یونیورسٹی آف منیسوٹا. انگلش سے میں ابھی PhD کر رہا ہوں. اور پلانٹ اسپارک ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جہاں میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو انگلش ٹریننگ دیتا ہوں. دوردرشن میں نے کام کیا. پولیس کنٹرول روم میں نے کام کیا ایز اے کنٹرولر. وہ سائیکالوجسٹ کا ایک پوسٹ تھا. کاؤنسلنگ ڈرگ ایڈکشن سینٹر کاؤنسلنگ تھی. کنٹینٹ رائٹنگ کا جاب کیا میں نے. اور ابھی میں جہاں کام کر رہا ہوں یہاں میں ایز اے کاؤنسلر ہوں اور مختلف کورسز میں یہاں ڈیولپ کروا رہا ہوں، ان کے کریکولم بنوا رہا ہوں اور اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کروا رہا ہوں، ٹیچرس کی ٹریننگ کروا رہا ہوں. اور اب مدرسہ یہ جو العلم انٹرنیشنل اکیڈمی سے جب میری کنیکشن ہوا تو میں نے یہاں پر فیل کیا کہ یہاں چیزیں بہت ایزی کر کے رکھی ہے.
क्लासेस बहुत इजी है, पढ़ाने का तरीका बहुत आसान है। वो एक डर जो रहता है एक कॉलेज स्टूडेंट्स में, दाढ़ी टोपी वालों का, मौलवी हजरातों का, मौलाना हजरातों का, चाहे स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, वो चीज़ मैंने यहाँ पर देखी ख़त्म हुई। कश्मीर से कहाँ से ब्रदर? मैं श्रीनगर से हूँ जी। क्या कहते हैं इसे, बिल्कुल झील डल जो है, आप हमारा कश्मीर में झील डल है उसके काफ़ी करीब रहता हूँ, बिल्कुल 2 किलोमीटर के करीब। तो इसके बाद माशाल्लाह अल इल्म इंटरनेशनल एकेडमी में मुझे उलमाए किराम सबसे ज़्यादा वाबस्तगी तो मुझे हज़रत मुफ्ती साहब से हुई, तो काफ़ी दिल हल्का हुआ और बिल्कुल वो एक मतलब दिल की बात कह सके। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा भी ऐसे आए कि बड़े ख़तरनाक सवाल पूछे कि हमें क्या इस गुनाह करने की इजाज़त है। तो ऐसे एक रिलेशनशिप मुझे मुफ्ती साहब के साथ हुआ कि मैं कुछ भी अदब और अखलाक के दायरे में कुछ भी पूछ सकता हूँ। बिल्कुल वो इल्म का शौक़, जज्बा, और मोहतरम कारी साहब ने भी काफ़ी हेल्प की। तो ओवरऑल इतना कहना चाहूँगा कि ये एकेडमी मुझे लगता है अल्लाह पाक ने मेरे लिए एक ज़रिया बनाया कि मैं इल्म को फिर से रिवाइव कर सकूँ, और उम्मीद है इंशाल्लाह ऑनलाइन के साथ साथ ये अब ऑफलाइन भी हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। मैंने माना कि ये भी मेरे दिल में है। जज़ाकुमुल्लाह, मेरे जज्बात की तर्जमानी की आपने, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। जो बहुत खूब। अब इसके बाद दूसरे हजरात जो बिल्कुल अपनी बात रखना चाहें। मैंने जी माना अस्सलाम वालेकुम। मेरे दिल में। जी बिल्कुल, जल्दी से, मुख्तसर वक्त नहीं है, जी बिल्कुल जल्दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नमाज में 5 मिनट है, मैं 2 मिनट की बात करूंगा। ये मेरी एक तमन्ना थी, एक प्यास थी कि मैं उलमा की सफ में तो खड़ा हो जाऊं, कम से कम उंगली खड़ा करके शहीदों में नाम हो जाए। तो ये बहुत बड़ी तमन्ना थी कि कुरान करीम को कैसे समझें, कैसे सीखें, इसकी ग्रामर को कैसे समझें, इसके तर्जुमों को और इसके तमाम तकाज़ों को कहाँ से सीखें। और तकाज़े इतने थे कि एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। श्रीनगर कश्मीर में 1993 में जब हम आए तो यहाँ सदरुल कुर्रा का मुझे लक़ब मिला और सैयदुल असातिज़ा में से मुझे कहा गया। अल्लाह ने कहाँ तक पहुँचाए, सब आप हज़रात की दुआ से। लेकिन फिर भी मेरे बहुत से तलामीज़ और शागिर्द हैं वादी कश्मीर में, और यूपी में हमारा दारुल उलूम इदारे चल रहे हैं। लेकिन एक तमन्ना जो थी कि मैं खुद कुरान कैसे सीखूं, कैसे पढ़ना, उसके तर्जुमों को। तो माशाल्लाह ये हमारी जो भतीजी हैं दारुल उलूम मदरसा शेफुल मौलाना याकूब साहब की बेटी, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें ज्वाइन हो जाएं। तो मैंने यहाँ से आधार कार्ड डाल दिया, तो माशाल्लाह उसमें लिंक हो गए। तो 1 साल तक तो समझ में नहीं आ रही थी किताबें, हालांकि पढ़ रखी थी। तो फिर मैंने यहाँ से निकाला अपने आप को। तो मुफ्ती साहब ने कहा आपने क्यों निकाला? दोबारा मुफ्ती साहब ने मुझे यानी कि खींच करके लाया, और फिर मैंने यूट्यूब से क्लिप निकाल करके खुद मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना मेहनत के साथ कह सकता हूँ कि मैं मिशकात की कुछ अहादीस है खुद ही निकाल करके हल कर लेता। तो मैं तमाम अपने साथियों को यही कहूँगा कि कभी दर्स में कोई कमज़ोरी हो जाए तो आज खुद उस पर मेहनत कर लिया करें, और बहुत सी बुनियादी किताबों पर मेहनत बराबर रखें, ताकि आने वाले 2 साल और हैं उसमें फरागत में हमारे ख़ास साथियों को और हमारी बहनों को उसमें सहारा मिले। यानी मन जद्दा वजदा, जब मेहनत कोई करता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। तो हमारी ये एकेडमी माशाल्लाह क्या बेहतरीन मौका फराहम हुआ है हमें कि बच्चे भी माशाल्लाह हमारे पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ा रहे हैं। और अब नमाज में 2-3 मिनट नमाज पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। और देखिए आप हजरात के साथ वाबस्ता रखा, और मुफ्ती साहब की इतनी मोहब्बत और इतना कुर्ब कि मैंने कोशिश की कि वादी कश्मीर लाएं। तो मुफ्ती साहब मेरे कहने पर उन्होंने ज़हमत की और यहाँ तशरीफ़ लाए। लिहाजा मैं अपनी बहनों से और भाइयों से कहूँ, जिस कदर मेहनत इनफरादी तौर पर कर सकें और इसके साथ रहें, और दूसरा ये कि जितने साथी और बढ़ा सकें हैं, ये एक बेहतरीन मौका है, सुनहरा मौका है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन व अहसनुल जज़ा। जी जल्दी से दूसरे कोई साहब। जी जल्दी से कोई साहब और बताना चाहते हैं, तासुरात देना आराफ आराफ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जल्दी से बेटा, मुख्तसर। जी हज़रत मुख्तसर तारुफ का तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अभी मैं नहीं, तारुफ स्टूडेंट हूँ कराएं अलीगढ़ आप मुस्लिम क्या यूनिवर्सिटी करते हैं, में। कहाँ पढ़ते हैं, आपको कैसे शौक हुआ, तारुफ कराएं। जी मुख्तसर में बस ये है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू अलीगढ़ का नाम आप सब लोग सुना ही होगा इंडिया में, तो उसका मैं अभी स्टूडेंट हूँ, वहाँ से मेरी इंजीनियरिंग चल रही है। अलीमियत की जहाँ तक एक बात है कि बस
2018 के बाद से एक अहम सवाल बस यही आया था कि स्टूडेंट्स की फील्ड में स्टूडेंट्स जो भी होते हैं मोस्टली 90% कहना चाहिए, जो हमारे मुसलमान जो लोग हैं, मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं 90% सबको अंग्रेजी की तालीम पढ़ा दी जाती है। और इतने गाफिल रहते हैं, इतने गाफिल रहते हैं, सिर्फ बचपन में क्या कर दिया जाता है, कायदा पढ़ा दिया जाता है और कहना बस ठीक है कुरान पढ़ लिया, अब आगे आइंदा कुछ मत पढ़ें। मतलब ये बज़ाहिर जुबान से तो ना कहीं, मगर लगता यही है कि भाई कायदा पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, नाज़रा पढ़ लिया, छुट्टी। अब क्या पढ़नी है आपको? 12th पढ़ना है, 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है। तो ये चीज मेरे अंदर थी। तो मैंने बहुत से उलमा का मैं बयान भी सुनता था, मौलाना तारिक जमील साहब हैं जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, तो हजरत किसी डॉक्टर एहसान अहमद का एक लाइन मुझे वहां पे कोट आ गई थी कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, डॉक्टरी पढ़ी, मगर आपको इतनी तौफीक नहीं हुई, आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप अल्लाह की किताब को भी कभी पढ़ लेते। अब इसी के जवाब में मैं हजरत की इस एकेडमी से मैं राब्ता हुआ ऑनलाइन जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से मुझे मिल गए थे, क्योंकि मेरा वर्क सोशल मीडिया ऑनलाइन, ज्यादा ऑनलाइन फील्ड में मेरा काम रहता है, अर्निंग का भी और जो भी चीजों का। बहरहाल तो खैर, अब फायदा मुझे क्या हुआ ये मुख्तसर मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। इस एकेडमी से बस एक फायदा ये हुआ कि तबलीगी जमात की एक लाइन है कि आप दीन से जुड़े रहें। इस बहुत ही वसी लाइन है। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी उस्ताद से जुड़ रहे हैं, आपको लाजमी फायदा होगा। आप अल्लाह की किताब से जुड़े रहें, जुड़े रहने का मतलब यह लाजमी पढ़ें और सीखें, जुड़े रहें बस। भला से हफ्ते में 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, लाजमी एक आपको होना चाहिए। तो ये जरिया था, तो बाकी अल्लाह ताला करा देता है। बस अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह आगे करा देगा और आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा। आपको कुरान का तर्जुमा पढ़ना तो दूर की बात, आप खाली कुरान पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। मसला ये है कि जुड़े हुए नहीं है हम उलामा से और ना अल्लाह के दीन से। और जब अल्लाह के दीन से जुड़ेंगे तो लाजमी उलामा से जुड़ेंगे, वरना अक्पल तरीके से कोई कामयाब नहीं होता, गुमराह भी हो जाती है। ये भी मैं आपको बड़ी गाड़ी बात बता दूं, अक्पल तरीके से कोई जाता है खुद से कि सेल्फ कर लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो भाई चेहरे पे जिस दाढ़ी भी नहीं रहती है, कुरान के बयान करने शुरू हो जाते हैं। खैर, उलमा से जुड़े रहे, क्योंकि ये वो उलमा है जिन्होंने 1400 साल तक, ये बड़े दर्द से कह रहा हूं मैं, 1400 साल तक पूरे दीन की हिफाजत रखी है। कोई एक हरफ भी इधर से उधर नहीं हुआ है। कितनी हदीसों में तकरार आता है, मगर हदीसें सब की सब बराबर की हैं। बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में जितनी भी किताबें, नॉन मुस्लिम्स की किताबें हैं, सब में चेंज आ गया है। सब अपने हिसाब से करते हैं, मगर हमारे अल्लाह का दीन ऐसा है, कुरान की हिफाजत करी है और पूरे यही उलमा है जिन्होंने हिफाजत करी है और जो हाफिज है मसीह। तो आखिर में बस मसला ये है कि इस अकेडमी की एक जरिया है अल्लाह ताला का, इससे भी जुड़ा रहे। इस अकेडमी की जो उलमा है उनसे खुसूसन जुड़े रहे, जैसे मुफ्ती यूसुफ असद साहब है हमारे हजरत, और एक हजरत जियाउद्दीन साहब है, इतनी मेहनत करते हैं। हमने तो 50 बार पूछा, हजरत एक बार आप सर्फ और पढ़ाइए, एक बार ये गर्दान और पढ़ाइए। इतनी गर्दानें रटवाती हैं, तो कहने कभी मतलब उन्होंने तज नहीं करा कि भाई आप बार बार पूछ रहे हो। तो ये एक बस आखिर में ये पैगाम था कि बस अल्लाह के दिन से जुड़े रहें और दुआएं करते रहें। देखिए, जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला खुद नहीं आएंगे कि भाई आइए, ना ना ना, अल्लाह ताला कहता है कि बंदा एक कदम मेरे आगे बढ़ाएगा तो मैं एक हाथ आगे बढ़ाऊंगा, हक दौड़ते हुए आएंगे। इस तरीके से हदीस है, वो मुफ्ती साहब वजाहत कर देंगे उसकी। खैर, तो ये बहुत अहम लाइन है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो जिंदगी में अल्लाह ताला आपको खुद कहेगा कि भाई ये मेरी तरफ आना चला, अब तो मैं उसको और लेके आऊंगा। ठीक है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं अल्लाह ताला। हजरत ये बस एक था, बाकी आखिरी लाइन हजरत के लिए है कि हजरत ने माशाल्लाह इतनी मुफ्ती यूसुफ साहब के लिए है कि इतनी माशाल्लाह अकेडमी बनाई है। ये जरिया है असल में। यहाँ पे हम मुफ्ती आलिम वगैरह नहीं बन जाएंगे, मगर एक जरिया है कि अल्लाह के दिन से जुड़े रहेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल, 10 साल में, 50 साल में कुछ ना कुछ अल्लाह का दीन आ ही जाएगा। और आलिम बस टाइटल लग जाए तो लग जाए, बस जन्नत मिल जाए, वो काम हो ही जाएगा बस यहाँ से। ये है आखिर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा, मिंबर पे बैठ के इसी तरह गुफ्तगू करना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल तुम्हारा है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। इस तरह की आम सादा सी गुफ्तगू, मैं अपने आप को नाकाम समझता हूँ गुफ्तगू करने में, और अब भी इस मर्ज का आदी हूँ कि मैं इतनी अच्छी और आम लहजे में गुफ्तगू नहीं कर पाता। गर्चे मैं अपनी उर्दू से और अपने अंदाज से परेशान हूँ। लोगों को अच्छी लगती है अलग बात है, लेकिन मुझे तुम्हारा अंदाज बयान और तुम्हारे जज्बात की तर्जमानी पसंद आई। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे, सलामत रखे, आगे चलें। मैं वाकई में खुशी के जज्बात, जज़ाकल्लाह। कल्ब लबरेज है और मेरी आंखें रवां हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, बाकरामत रखे, आगे चलें। मैंने वक्त आगे बढ़वा दिया है लिंक का, इंशाल्लाह घबराएं नहीं, आगे 8 बजे तक भी चल सकता है प्रोग्राम। आप लोगों का ज़ौक देखकर मैंने आगे बढ़वा दिया, 8 बजे तक भी चल सकता है इंशाल्लाह। चलें, और कोई साहब अपने तासुरात। कारी फजलुर रहमान साहब हैं पूना के, और कारी सलाउद्दीन साहब हैं। कारी सलाउद्दीन साहब से मेरी गुजारिश है, कारी साहब अपने तासुरात का इजहार फरमाएं।
جی قاری صاحب سن پا رہے ہیں میری بات؟ قاری صلاح الدین صاحب اپنا ہاتھ اٹھائے تو ان کو ہوسٹ بنا دیا جائے. فخر الدین آپ چاہ رہے ہیں کچھ بولنا؟ قاری فضل الرحمان صاحب آپ بولنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ جی 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 بالکل قاری صاحب آپ بتائیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام فضل الرحمان ماشاءاللہ جو مفتی صاحب نے تعارف کرایا، اور مختصر تاثرات یہ ہے کہ میں یوٹیوب سے پابندی سے مفتی صاحب کے بیانات سنتا تھا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ذریعے ہی بنا ہے یوٹیوب کہ مفتی صاحب کا میں نے اکیڈمی کا ایڈ دیکھا اور پھر میں نے داخلہ لیا. اور مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب امت مسلمہ کا بہت درد رکھتے ہیں اور ان کے بیانات سے ظاہر بھی ہوتا ہے. اور میں آج کی جو اکیڈمی کا یہ آج کا پروگرام ہے، میں مفتی صاحب کو اور جملہ تمام احباب جو بھی محنت کر رہے ہیں میں ان سب کو کا شکر گزار ہوں. اور میری انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ میں اس ادارے کو خوب یہ ترقی ہو اس ادارے کو، اور زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ کے نوجوان بچے بچیاں اور کالج میں پڑھنے والے احباب سب اس سے زیادہ زیادہ استفادہ حاصل کریں. اس کی انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کی محنت کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ حسن الجزا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت شکریہ. اور اس کے بعد اور کوئی صاحب؟ آصف اپنے تاثرات بیان کرنا چاہ رہے ہیں. یہ میرا بہت قریبی شاگرد ہے، بہت پیارا بچہ ہے، میرے ساتھ عمرے کے سفر پر بھی تھے. یہ ضرور آپ اپنے تاثرات بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حافظ محمد آصف تلنگانہ کوڑنگل سے ہوں. میں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں حضرت سے جو جڑنے کا جو مقصد تھا وہ میں حضرت سے جڑنے کا جو اسٹارٹنگ میں جو یوٹیوب پہ حضرت کے بیانات سنتا تھا الحمدللہ، اس کے بعد حضرت سے کانٹیکٹ ہوا الحمدللہ. اس کے بعد العلم اکیڈمی انٹرنیشنل سے بھی کانٹیکٹ ہوا حضرت کے ذریعے سے. اس سے الحمدللہ بہت سارا فائدہ ہوا الحمدللہ. ہمارے بستی میں کوڑنگل میں میرے پاس پڑھنے والے شاگرداں یعنی گرلس الحمدللہ 5-6 طالبات کیا ہیں العلم اکیڈمی انٹرنیشنل سے علم حاصل کر رہی ہیں. اور الحمدللہ حضرت کا یہاں پہ ہمارے حیدرآباد تلنگانہ میں سفر ہوا تھا میدک میں، تو میں نے حضرت کو دعوت دی تھی، تو حضرت الحمدللہ ہمارے کوڑنگل کو بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد حضرت یہاں پہ بیان فرمائے. اس کے بعد الحمدللہ حضرت عمرہ پہ جا رہے تھے تو حضرت اپنے ساتھ عمرے پہ چلنے کا موقع دیے. الحمدللہ عمرے کا سفر بھی حضرت کے ساتھ بہت اچھا گزرا. حضرت بہت محبت سے الحمدللہ ہم سب کو ساتھ میں لے کے چلے. اور وہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار ہوا، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کا موقع ملا حضرت کی برکت سے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بہت سے اکابر علماء کرام بڑے بڑے بزرگان دین سے حضرت نے ہم سے ملاقات کرائی. یہ حضرت کا بہت اعلیٰ ظرف ہے کہ اس ناچیز کو اللہ حضرت نے اپنے ساتھ عمرے پہ جانے کا موقع دیے. اور اس کے بعد الحمدللہ العلم اکیڈمی انٹرنیشنل سے میں بھی 3 سال سے جڑا ہوا ہوں. وقتاً فوقتاً حضرت کے بیانات سنتے رہتا ہوں اور کلاسز میں بھی جوائن ہوتا ہوں. بہت فائدہ ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ العلم اکیڈمی انٹرنیشنل کو پورے سارے عالم میں اللہ تعالیٰ اس کا فیض عام فرمائے. بس یہی اللہ سے دعا ہے، اور حضرت سے بھی گزارش ہے کہ اس ناچیز کے لیے دعا فرمائیں. جزاکم اللہ، بہت اچھے پیارے، بہت شکریہ. تو آگے اور کوئی صاحب اپنے تاثرات بیان کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ریز ہینڈ کریں. وہ کہاں گئے؟ ایک صاحب تھے یہاں ابھی، جلدی بتائیں. کوئی صاحب بتا کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں؟ مرشد یہ مرشد ہمارے بڑے عزیز ہیں اور یہ مجھ سے اصلاحی تعلق بھی رکھتے ہیں. مرشد اپنی بات رکھیں آپ جلدی سے. زید بن السلام زاہد علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے بعد زید کو موقع دیا جائے. عبد الجمیل صاحب ان کے بعد زید صاحب کو بھی بلا لیں. پھر جمیل صاحب آپ بھی اپنے تاثرات رکھیں. آپ کا میرا بڑا قربت کا تعلق ہے، اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد مرشد ہے اور میں فرید آباد ہریانہ سے بلونگ کرتا ہوں. الحمدللہ مفتی صاحب سے تعلقات میرے علم انٹرنیشنل اکیڈمی میں جڑنے کے بعد ہی ہوا ہے. میں نے تعلیم جو حاصل کی ہے حفظ کی بھی تعلیم حاصل کی تھی اور کالجز میں بھی تعلیم حاصل کی. الحمدللہ بی کام کمپلیٹ کرنے کے بعد یو پی ایس سی فرسٹ ایئر میں ایگزام بھی دیا, لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایگزام کلیئر نہیں کر پایا. خیر اس کے بعد یہ جو علم انٹرنیشنل اکیڈمی کا ایک ایڈ آیا تھا, کسی گروپ میں آیا تھا شاید دینیات میں. میری چاہت کافی عرصے سے تھی کہ کاش اے اللہ مجھے قرآن سمجھنے والا بنا دیں, کیونکہ مجھے قرآن میں تو پڑھتا تھا اور 8 سال سے مسلسل نماز بھی پڑھا رہا ہوں, لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کس طریقے سے آ جائے اس کی بڑی پیاس تھی. الحمدللہ اللہ نے علم انٹرنیشنل اکیڈمی کے ذریعے سے یہ ہمیں عطا فرمایا, یہ نعمت عطا فرمائی, جس کے ذریعے سے اب جو قرآن پڑھنے میں لذت آتی ہے وہ پہلے نہیں آتی تھی. اور اس میں سب سے بڑا جو رول ہے, سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہمارے اساتذہ اکرام کا ہے, کہ میں سب سے پہلے اپنے اساتذہ اکرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا, کیونکہ ہمارے اساتذہ بہت ہی محنت اور محبت سے ہمیں تعلیم دیتے ہیں. میں ایک ہی بات اپنی ذہن میں ذہن نشین کر کے رکھا ہوں, کیا جائے کہ میں کچھ بنوں یا نہ بنوں, کم سے کم اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرنے والا, ادب کرنے والا بن جاؤں. بس میرے تاثرات یہی ہے. اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو پورے عالم میں مستفیض کرے, اس سے تمام طلباء و طالبات فیضیاب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اب زید, اب آپ زید بالکل جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام. جی جی شیخ, میں تو ناقص زبان کے اعتبار سے ہوں, کیونکہ مجھے میں جب اسٹارٹ کیا 2019 سے میری پڑھائی شروع ہوئی. میں انگلش لائن سے 12 تک انگلش میڈیم سے پڑھا ہوں. اس کے بعد مجھے اردو سیکھنے کا شوق ہوا. میں سنگنگ لائن سے بلانگ کرتا تھا, سنگنگ وغیرہ میں توجہ تھی میری. پھر اس کے بعد موقع ملا تو والد صاحب نے بولا کہ اردو سیکھنا تو تم دیوبند چلے جاؤ. دیوبند آنا اس وقت پاسبل نہیں تھا, تو چھوٹے سے ادارے میں اردو اور فارسی سیکھا. اس کے جسٹ ہی کچھ دن میں, مطلب تقریباً 1-2 مہینہ پڑھا تھا, 3 مہینہ پڑھا تھا, لاک ڈاؤن لگ گیا. لاک ڈاؤن لگنے کے بعد شیخ آپ کے مدرسے نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے علم کو تھوڑی تھوڑی کر کے اضافہ کرتے جاؤں. اس کے ذریعے سے میرا عربک پہ توجہ زیادہ تھی. اس زمانے میں جب میں اعدادیہ پڑھ رہا تھا تو عربک وغیرہ کی کھوج وغیرہ میں لگا رہتا تھا. آپ کے ذریعے سے میرا فائدہ ہوا بہت بڑا. میں اس کو کہتا ہوں کہ صرف علم کا فائدہ نہیں ہوا, آپ کے اکیڈمی کے پیچھے علم کے پیچھے عشق لگا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں عصر کے وقت آپ سے کال کیا تھا, تو آپ نے اللہ کی محبت بیان کرنے کے بعد ذکر کی ترغیب دی تھی آپ نے, کہ یقیناً صرف علم ہی موجب فضیلت نہیں ہے. اگر صرف علم ہی موجب فضیلت ہوتی تو پھر شیطان بہت بڑا عالم تھا, لیکن عشق کی کمی تھی جو اس کو وہ موجب فضیلت کو بھی موجب وبال بنا دیا. شیخ آپ کے ذریعے سے مجھے عشق ملا ہے کہ اللہ کے رسول سے اور اللہ سے محبت, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو علم تو ظاہر سی بات ہے, یا تو شوق سے ہوگا پورا, یا تو علم شوق سے ملے گا یا خوف سے ملے گا. اور شوق سے پڑھنے والے کو زیادہ علم حاصل ہو پاتی ہے. اس کے علاوہ خوف سے پڑھنے والے کو اتنی زیادہ حاصل نہیں ہوتی ہے, لیکن شوق سے پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بہت کچھ دے دیتا ہے. تو مجھے بس عشق ملا اللہ کا اور علم ملا دین کا. تھوڑا بہت پڑھتے پڑھتے ابھی تک یہاں تک پہنچا ہوں کہ عربی سوم میں پڑھ رہا ہوں. آپ کے ہی برکت سے, آپ کے دعاؤں کے برکت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. آپ سے مزید دعاؤں کی درخواست ہے, اور میں نے ایک مختصر سی چھوٹی سی اشعار ٹائپ میں لکھا ہوں اس بات کو, کیا کیا کہوں کیا نہ کہوں, ہر بات ہی ان کی ہنسی ہے. کیا کیا کہوں کیا نہ کہوں, ہر بات ہی ان کی ہنسی ہے. جس نے سکھایا علم و عشق, ان کی ہی محنت مجھ میں خفی ہے. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے مجھے تھوڑی سی بھی اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کی توفیق موقع دیا. جی شیخ, میں اجازت چاہتا ہوں, بس میری نماز کھڑی ہو چکی ہے, بس میں شریک ہونا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد عبد الجمیل صاحب, آپ اپنی بات رکھیں. اب السلام علیکم. تھوڑا اذان ہو رہی تھوڑی, جن کے وہاں پر وہ اپنی بات رکھیں.
کوئی چاہتا ہے اپنی بات رکھنا؟ ہماری اکیڈمی میں کسی نے اگر مہینے 2 مہینے 3 مہینے بھی پڑھا ہو تو میری گزارش ہے، التماس ہے کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں۔ پوری اجازت ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ شیخ انس آپ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی بات رکھیں اپنا تعارف کرا کے۔ اور فخر الدین اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنی مختصر وقت میں بالکل بالکل اللہ یہ علم اکیڈمی جو ہے الحمدللہ جس طریقے سے روا دوا ہیں، یقیناً یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے انتخاب اللہ نے جو تشنا لوگ تھے، جو پیاسے لوگ تھے، بلکہ اگر میں کہوں تو مبالغہ نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے تھے، اپنی طرف کھینچنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس اکیڈمی سے جوڑا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، تو یہ اکیڈمی میں مفتی صاحب اور ان کے ہمارے اساتذہ کرام کی جو ٹیم ہے الحمدللہ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم جیسے پتھر اور بحیثیت لوگوں کو سونا اور ایک معدن بنانے کی اپنے اندر جو ہے صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور بہت خوشی کی بات اور سعادت کی بات ہے ہمارے لیے یہ اکیڈمی کہ جس میں طلباء اور طالبات کی کثیر تعداد موجود ہے، اور زیادہ تر طبقہ اس میں جو ہے ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، جو دین کی طرف راغب ہے۔ تو بلکہ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود راغب نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بلکہ مفتی صاحب کا انتخاب کیا کہ مفتی صاحب نے جو ہے اکیڈمی کی بنیاد رکھی اور پھر اپنے محبوب اور مقبول بندے اور بندیوں میں سے چن چن کر جو ہے الحمدللہ اکیڈمی میں جوڑا ہے۔ بہرحال میں یہ دعا کرتا ہوں مفتی صاحب کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو ہر طریقے کے شر سے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور اکیڈمی کو تا دم قیامت اللہ پاک جو ہے باقی رکھے، اس کے فیض کو جاری رکھے۔ مفتی صاحب اپنے آپ میں ایک استاذ بھی ہے، ایک دوست بھی ہے، ایک مربی بھی ہے، بلکہ اکیڈمی کا اگر میں تعارف کراؤں تو میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا کچھ تعارف کے بجائے، کیونکہ اپنا کوئی تعارف ہے ہی نہیں، تو اکیڈمی ہی کے فوائد کو بتاؤں کہ اکیڈمی اپنی جگہ جہاں پر علم سکھاتی ہے وہاں پر جو ہے اس میں ایک خانقاہی نظام بھی ہے جہاں پر اخلاق درست ہوتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک تبلیغ کا مرکز بھی ہے۔ الحمدللہ بہت سے خصوصیات اکیڈمی کو حاصل ہے، اور مفتی صاحب کو اللہ پاک نے بہت زبردست ذریعہ بنایا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے تمام طلباء اور طالبات سے کہ اس اکیڈمی سے جڑے رہیں۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام بنایا ہے، اور فرق محسوس نہیں ہوتا اکیڈمی میں پڑھنے کے بعد اس اکیڈمی میں کہ جو ہے ہم آف لائن پڑھ رہے ہیں آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی جو شفقت ہے اور پھر آپ کا جو درس تدریس ہے، اور جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے ایک استاذ میں جو ہونا چاہیے، ایک مربی میں، ایک شیخ میں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے آپ کو نوازا ہے۔ آپ کے مفتی صاحب کے اوپر بزرگان دین کی توجہات بھی ہے، اور آپ کو جو ہے بہت سے بزرگوں سے جو ہے ماشاءاللہ بڑی شفقتوں کا معاملہ آپ کے ساتھ بزرگوں کا رہا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اکیڈمی کو اور مفتی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جڑے رہنے کی اور اس کو مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو باقی رکھے، اللہ اس سے فیض کو جاری رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ بھئی اب کوئی اور ساتھی اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے تاثرات بیان کرنا چاہتے ہیں جلدی رکھیں۔ 10:30 بجے کی ناگپور کے لیے میری روانگی ہے، اور اب تک میرا بیگ بھی پیک نہیں ہے۔ میں ایسی الجھنوں میں رہا اور ایسی مصروفیات میں رہا کہ بیگ بھی پیک نہیں ہے، مجھے گھر بھی جانا ہے، بیگ بھی پیک کرنا ہے، اور اس کے بعد نکلنا بھی ہے، گھنٹے 1.5 گھنٹے مجھے اسٹیشن جانے کے لیے لگیں گے۔ اس وجہ سے بس یہ کہ آدھے گھنٹے میں پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ساتھی اور بھی بتانا چاہیں تو جلدی سے اپنی بات رکھ لیں 2-3 منٹ میں، پھر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ فخر الدین انس کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی ایسا نہ رہ جائے کہ بعد میں اسے یہ احساس ہو کہ ہمیں موقع نہیں مل سکا یا ہم اپنی بات نہیں رکھ سکے۔ طالبات بھی آنے والے وقت میں ایک پروگرام منعقد کر لیں جس میں وہ اپنے تاثرات بیان کریں، اور طلباء سے، اپنے ساتھیوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کی شکل میں آج تک ہزاروں کی تعداد میں اس چھوٹے سے ادارے سے احباب نے استفادہ کیا ہے،
لیکن میری ایک نقص رہا ہے کہ میں رابطے رکھنے میں اور ڈیٹا جمع کرنے میں اور نمبرات محفوظ کرنے میں بہت کمزور ہوں، اور ان کی آراء اور ان کے تاثرات اور ان کے فیڈ بیکس ہمارے پاس جمع نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا احساس بھی ہے۔ اگر ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، خیر کوئی نہیں، لیکن انشاءاللہ اب اس کا خیال کیا جائے گا۔ اور اس سے چونکہ کوئی کمرشل ادارہ نہیں تھا، اور وہ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں بھی آگے اس کی تاریخ پر روشنی ڈالوں گا، اور میری زبان اس وقت میرے جذبات کے بیان سے قاصر ہے، اور 2-4 باتیں میں ٹوٹی پھوٹی عرض کر کے رخصت لوں گا انشاءاللہ۔ تو کوئی ساتھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو ابھی کہیں۔ جی انس یا کوئی صاحب، فخر الدین کو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ افروز عالم، چلیں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقل رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا۔ میرے عزیز دوست، ایک جی، وہ بات یہ ہے کہ اصل میں جب انسان اپنے سرمائے کو دیکھتا ہے تو اس کے جذبات اور زبان یہ دونوں ساتھ نہیں دیتے۔ میرے طلباء، میرے شاگرد، میری طالبات، ہماری اکیڈمی ہمارا سرمایہ ہے۔ دین دنیا کے بہت سے کام کیے، دنیا کے بہت کاروبار کیے، لیکن کہ یہ تجارت ہے نا، لن تبور، بغیر خسارے کی ہے، آخرت کی تجارت ہے۔ جب میں ششم میں پڑھتا تھا 2016-17 میں، تو مجھے خیال تھا کہ ایک آن لائن ادارہ اس طرح کا بنایا جائے، اور 1 یا 2 ادارہ اس وقت چل رہا تھا جب میں نے ارادہ کیا تھا عالمی پیمانے پر۔ ایک حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب کا مہد چل رہا تھا، اور ایک آدھ ادارہ اس طرح کا کوئی اور تھا۔ جب میں یہ نظام اپنے اساتذہ کے سامنے رکھتا تھا، ان کو شرح صدر نہیں تھا۔ بہت بڑے بڑے علماء، بڑے مشائخ کے سامنے، یہاں تک کہ حضرت مفتی نسیم احمد صاحب میرے استاذ ہیں، حضرت مفتی انعام الحق صاحب گجرات کے بڑے مفتی ہیں، ان حضرات کے سامنے جب میں یہ نظام رکھتا تھا، یہ حضرات اس بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی میں آپ سے عرض کروں کہ 2016-17 کی بات ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی پریشان تھا کہ کیسے یہ کام کیا جائے، چونکہ میں کالج کے اسکول کے ماحول سے آیا تھا، اور میں 9th اسٹینڈرڈ چھوڑ کر، 9ویں کلاس چھوڑ کر عالمیت کرنے گیا تھا ضد کر کے۔ میرے پاس موقع تھا اس بات کا کہ میں ڈاکٹر بنتا، میں اپنے اسکول کا ٹاپر تھا، اور بہت ذہین سمجھا جاتا تھا، ہوں تو نہیں لیکن سمجھا جاتا تھا، اچھے طلباء میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن پھر مجھے تبلیغی جماعت کی برکت سے اور میرے گھر کے ماحول کی برکت سے، خاص طور پہ میرے نانا اور نانی، ان لوگوں کی برکت سے مجھے یہ خیال ہوا کہ عالم بننا چاہیے، اور میں 10ویں چھوڑ کر کے عالم بننے چلا گیا، اور بہت بہرحال بہت بگڑا ہوا تھا، اب بھی بگڑا ہوں، اللہ تعالیٰ سدھار دے۔ تو عالم بننے جب گیا تو میری کیا کہانی ہے، داستان ہے، کبھی فرصت سے سن لینا، عجب ہے داستان میری، عجب پر لطف میری عاشقی کی زندگانی ہے،
نصیحت کی نصیحت ہے، کہانی کی کہانی ہے، وہ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر میرے پاس بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے، انٹرنیشنل بھی اور نیشنل لیول پر بھی، چھوٹے موٹے پروگرام کرنے والوں کے بھی، چینل چلانے والوں کے بھی، آپ اپنا انٹرویو ریکارڈ کرا دیں، لیکن میں اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا. مجھے بار بار یہ حالت رہی کہ میں کس طرح سے اپنا انٹرویو ریکارڈ کراؤں، کہ جب کہ میں اپنے آپ میں انٹرویو وہ بندہ دے جو اپنے آپ میں کوئی کمال اور خوبی دیکھتا ہو، اور یہاں سارا کا سارا وجود ہی نقائص سے بھرا ہو، عیوب سے بھرا ہو، تو ہمیں تو حق ہی نہیں کہ ہم اپنا انٹرویو دیں. انٹرویو بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں. ایک خاتون ہے، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویو کیا، علی گڑھ میں رہتی ہیں وہ، اور ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب کے، سجاد نعمانی صاحب وغیرہ کے، مجھے 1 مہینہ مسلسل وہ پیچھے پڑی رہیں کہ آپ انٹرویو دیں، لیکن میں بار بار ان سے معذرت کرتا رہا. بہرحال عرض یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ اکیڈمی جو بنی تو جب 2019 میں اس کا قیام ہوا، شعبان المعظم کے مہینے میں بہت بگڑا ہوا تھا. اپنی طالب علمی کے زمانے کو میں نے ضائع کیا. اب احساس ہوتا ہے کہ کاش کچھ پڑھ لیتا تو میں بھی کسی کام کا بن جاتا. بس لوگوں کو ایک خیال ہے کہ ہم بھی کسی کام کے ہیں، لیکن یہ اصل میں بس اللہ والوں کی دعائیں اور ان کی جوتیوں کا فیضان ہے، اور ان کی توجہات اور عنایات ہیں مجھ حقیر فقیر پر. ورنہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اور اس وقت ارتداد کی جب میں یہ بات کہتا تھا تو علماء کہتے تھے کہ کہاں سے آئیں گے پروفیشنلز، کیوں پڑھنے آئیں گے ڈاکٹرز انجینئرز، کیوں پڑھنے آئیں گے. جب میں عالم بننے گیا تو میرے گھر والوں نے مجھ کو طعنہ دیا، میرے رشتہ داروں نے مجھ کو طعنہ دیا، عالم بنو گے تو کیا کرو گے، کہاں سے کھاؤ گے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ روپے گھر بیٹھے بیٹھے مجھ تک پہنچائے، اور میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچائے، اور ہزاروں روپے کا تعاون اور امداد اللہ کا فضل ہے، اب بھی ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. اور جب میں پڑھتا تھا آخری سال میں، دورے کے سال میں، بہت پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، میری زندگی کی کوئی ترتیب نہیں، ہزاروں علماء کی بھیڑ میں اور فارغین کی بھیڑ میں بھی کہیں کھو جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور ایک دفعہ میں بچپن میں کئی سال پہلے کھڑا تھا اپنے علاقے میں، تو کچھ بات چیت ہو رہی تھی. مجھے یاد ہے آج بھی ان عالم دین کا نام مولانا راشد ندوی صاحب. وہ کہنے لگے کہ یہ لڑکا اگر عالم بن گیا تو یہ اسلام کے لیے حجت بنے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں ایسے ایسے اکابر کی جوتیوں تک مجھے پہنچایا کہ ان کی جوتیوں تک پہنچنے کے بعد جس طریقے سے مونگ پھلی جب خریدی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے چھلکے کی بھی قیمت لگ جاتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو اسی طرح تصور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں لوگوں کو اسٹیشنوں پر، پلیٹ فارم پر، اور کیا کہتے ہیں فلائٹوں کے اندر. میرا حال یہ تھا 2 سال پہلے تک، اگر کسی برادر وطن سے ملاقات ہو جائے تو چند منٹ کی گفتگو سے اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت اور کلمے کی سعادت دے دیتا تھا. اب حالات ایسے نہیں کہ میں یہ واقعات اور یہ باتیں بیان کروں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ پیچھے سے دور بیٹھا کوئی یوں دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. اب تک میرا خیال ہے کہ 3-4 ہزار سے زائد افراد نے اس اکیڈمی سے استفادہ کیا، اور رفاہی کام بھی ہوا، سماجی کام بھی ہوا، خدمات بھی ہوئیں، کتابیں بھی چھپیں، پروگرام بھی ہوئے، سیمینار بھی منعقد ہوئے، اور ہزاروں کے کلمے نماز بھی درست ہوئے. ہزاروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا میں اپنے آپ میں ایک بڑی عجیب کشمکش میں تھا، میری ذات سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری آواز کو لاکھوں تک پہنچایا ہے بہت کم وقت میں. اور بہت رکتے رکاتے حالات کی وجہ سے رکتے رہے، اور بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہ سکے. میرے احباب مجھ سے شکوہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اور ایکٹیو ہو جائیں، لیکن اپنے حالات اور اپنی وجوہات ہم جانتے ہیں کہ کیا حالات ہمارے ساتھ پیش آئے، اور ہدف تنقید بھی بنے اور اپنوں کی طرف سے بھی حالات آئے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، 2019 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور میں 3 سال سے کوشاں تھا. اور عالمیت کا نظام چلانا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن وہ، اور اس کے بعد پھر طلباء کا نظام اور طالبات کا نظام، گرچہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے، ایک حوصلہ ہے کہ انشاءاللہ مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب میں پڑھتا تھا تو میرے گھر والے، یہ میرے ماموں وغیرہ جو چاہتے تھے کہ میں کہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیا کرو گے تم،
اور واقعی حالات ایسے تھے. جب میں نے پہلی کتاب لکھی 2016 میں رہنمائے تبلیغ کے نام سے، تو رہنمائے تبلیغ لکھنے کے بعد میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے 10,000 روپے دیں، میں اس کو چھپوانا چاہتا ہوں. تو میرا مذاق اڑایا اور مجھے کہا کہ نہیں دے سکتے اور کسی کام کی نہیں ہے. میرے ایک دور کے رشتہ دار تھے، پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کہا میں 1,00,000 روپے دیتا ہوں، تم اس کی 10,000 کاپیاں چھپواؤ. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ 10,000 دو، میں 1,000 کاپیاں چھپواؤں گا. 32 صفحے کی کتاب تھی، میں نے 1-2 دن کی محنت سے اس کو لکھا تھا تبلیغی احباب کے لیے. اب میں جب اس کتاب کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی کم علمی کا اس زمانے کا احساس ہوتا ہے. اب لکھتا تو اس کا عالم کچھ اور ہوتا، اور میں حدیث کا جو مجھے ذوق بنا اور تصوف کی طرف اور تمام دین کے شعبوں سے اور تمام شخصیات سے، عالمی شخصیات سے اللہ تعالیٰ نے میرا رابطہ کروایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے قدموں تک پہنچایا. اور آج اللہ کا فضل ہے کہ عالم اسلام کی ساری شخصیات بشمول حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب سے تو میرا دوستانہ رابطہ رہا، اور حضرت اقدس ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب اور دیگر اکابر مشائخ پھر اکابر کی میری طرف توجہات رہیں، دعائیں ہوتی رہیں. اور بہرحال یہ ساری چیزیں، اور صرف مقصد ایک تھا کہ یہ جو طلباء ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنا وقت دے رہے ہیں، جو طلباء و طالبات ہیں، جب میں نے علماء کے سامنے اس کا ذکر کیا تو بڑے چیلنجز رہے، آسان نہیں تھا. اور اب بہرحال بہت سی اکیڈمیاں بن رہی ہیں، بنتی رہیں گی، لیکن بہرحال یہ کہ تو خیر خلاصے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ کتاب بہرحال ہماری چھپ گئی تو گھر والوں نے کہا بک گئی، چھپ گئی، 6 مہینے 1 سال لگے اس کو، اب تو میرا خیال 1 مہینے میں بک جاتی. اور ابھی بھی 10 کتاب پر میں کام کر رہا ہوں، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے وہ شائع نہیں ہو سکی ہیں. اور جب میں فارغ ہو کر، میرے پاس الفاظ کی ترتیب نہیں ہے اور موتیوں کی طرح پروئے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، میں اسی طرح بے ڈھب باتیں کرنے کا عادی ہوں، مجھے گفتگو کا سلیقہ بھی نہیں ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں آیا فارغ ہو کر، میں بہت سوتا تھا. طالب علمی کا زمانہ میں نے نہایت نالائقی میں سونے میں گزارا. ہاں چند باتیں تھیں جس کا مجھے خیال رہا، اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے اساتذہ سے تعلق، اپنے اساتذہ کی توجہات، یہ چیزیں میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ لگی رہیں، اور جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا اور مجھے ان کی دعائیں کام آ گئیں، ورنہ تو میں کسی کام کا نہیں تھا، مجھے کچھ آتا تھا بھی نہیں اور اب بھی آتا ہے بھی نہیں. بس لوگوں کا ایک حسن ظن ہے جس کی برکت سے سارا نظام کام کر رہا ہے. جس دن میں فارغ ہو کر آیا اس کے دوسرے دن سے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں ٹھیک سے سویا ہوں، اور دوسرے دن سے ہی میں نے اپنی نیند کی قربانیاں دی. تو خیر مجھے بار بار ایک شعر یاد آتا تھا جو مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بھائی نے کہا تھا کہ مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، بڑی مشکلوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے. تو بہرحال حالات ایسے ہیں کہ بس یہ کہ میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، یا آپ کی توجہات عنایات ہیں، اپنے دامن میں جگہ دے کے بڑھا دی عزت تم نے، ورنہ میں کیا ہوں، کچھ بھی تو نہیں، ایک کف خاک ہوں میں. آج اگر یہاں 100 طلبہ و طالبات جمع ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 تک آواز پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ نے چاہا تو عنقریب اکیڈمی کے اندر میرا ٹارگٹ اور مشن ہے کہ عالمیت میں پروفیشنلز وہ 1000 پڑھیں. عزائم اور بلند ہیں، ارادے بلند ہیں، مزید اس میں آپ حضرات کی ضرورت ہے اور تعاون کی ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ میرے پاس زیادہ الفاظ نہیں. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنا قیمتی وقت نکالا. اب الحمدللہ جب اکیڈمی گورنمنٹ آف انڈیا سے رجسٹرڈ ہو چکی ہے اور کیا کہتے ہیں بالکل ایک قانونی جو کارروائی تھی اس کی وہ بھی پوری ہو چکی ہے، تو عرض یہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس کا تعاون کریں. ابھی انشاءاللہ عنقریب 1-1.5 مہینے میں 10-12 کورسز انشاءاللہ مختلف مضامین پر، انگریزی زبان پر بھی اور کمپیوٹر پر بھی، کیلیگرافی پر بھی، خطاطی پر اور اردو سیکھنے پر، تجوید قرآن پر، حفظ قرآن پر، اور کیا کہتے ہیں انگریزی زبان میں بھی کورسز انشاءاللہ، اور تاریخ پر، امہات المومنین پر، خلفائے راشدین پر مختلف کورسز انشاءاللہ لائے جائیں گے. آپ اس کی قدر کریں، آگے بڑھائیں، اور ہر ایک کوشش کریں کہ میرے ساتھ چند لوگ انشاءاللہ اس اکیڈمی سے ضرور جڑ جائیں. اور بس میں تو اس حد تک کہتا ہوں، اس اکیڈمی سے نہیں، اس سے بہتر آپ کو ملے اور دین کا نظام اور دین کا کام ہو رہا، آپ وہاں سے جڑ جائیں. کوشش اور محنت یہ کہ دین کا کام مقصود ہے، جس جگہ سے بھی ہو جائے ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہماری نجات کے لیے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت ہماری نسبت، ہمارا تو بس آسرا یہی ہے. یہ مختصر سی باتیں ہیں. اخیر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ چھوٹی ہے عمر میری، لمبا سفر ہے میرا، میرے کارواں میں آؤ، میرا حوصلہ بڑھاؤ.
جب اکیلا چلا تھا اور اپنے اساتذہ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، انہیں شرح صدر نہیں تھا، تو اس سلسلے میں یہ مجروح سلطان پوری نے کہا تھا، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لفظ جو منہ سے نکلا داستہ بنتا گیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ورنہ من آنم کے من دانم، ہماری حیثیت کیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہی سہارا اور آسرا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جنت کے راستے پر لے کر جائے تو میری سفارش کا موقع ہے تو سفارش کر دیجیے گا کہ اس آدمی کے ذریعے سے ہمیں دین سیکھنے کا موقع ملا تھا، اللہ اسے بخش دیجئے، اس سے زیادہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں بس آپ سے یہ گزارش کروں گا، یہ دین کی ایک ٹوٹی پھوٹی محنت ہے اور یہ ایک شکل ہے، اور یہ جدید زمانے کے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے طلباء کو ایسا بناؤں کہ وہ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنے عوارض کی بنا پر نہیں کر پا رہا، اور اپنے حالات کی بنا پر اور اپنی کاروباری مصروفیات کی بنا پر جی چاہتا ہے کہ میں علم کو اپنا سب کچھ دے دوں، اپنا 24 گھنٹے دے دوں۔ اللہ ہماری ازواج کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری ذریتوں کو، سب کو اپنے اس دین متین کے لیے قبول فرما لے۔ تبھی میرا خیال ہے کہ کچھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسرا ہو جائے گا بچنے کا اور بچانے کا، ورنہ اس کے علاوہ عمل کی حالت اور ساری چیزیں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بس سے سفارش کر دیجیے گا کہ اللہ قبول فرما لے، اور اخلاص کے بغیر سارا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو پورا کروا رہا ہے۔ بہت چیلنجز ہیں اور ابھی بھی بہت سے چیلنجز ہیں، اسباب کی قلت ہے، افراد کی قلت ہے، لیکن انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، ہم اپنا درد و غم اپنے اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پرخار ہیں راہیں میری مجھ کو خبر ہے، اے دوست مگر عزم سفر ہے، سرشار ہوں تعمیر نشیمن کے جنوں سے، صیاد کا خوف نہ بجلی کا خطر ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اب انشاءاللہ ارادہ یہ ہے اکیڈمی آگے بڑھے، اس کے برگ و بار پھیلیں، اور میرا اصل سرمایہ میرے شاگرد ہیں، میرے طلباء ہیں۔ آپ دعوت دین کا کام کریں، آپ مذہب اسلام کا کام کریں، آپ اسلام کو پروموٹ کریں، آپ اسلام کو ریپریزنٹ کریں، آپ اسلام کے ترجمان بنیں، آپ مسلک کے فرقے کے ترجمان نہ بنیں۔ اللہ گواہ ہے میری تقریر سے فرقواریت نہیں پھیلی، آج تک دلوں کو جوڑنے کا کام ہم نے سیکھا ہے، وہی جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا تھا اور یہی پیغام لے کر چل رہے ہیں۔ ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میں شعر و شاعری کی لائن کا آدمی ہوں، مجھے دو چار اشعار یاد ہیں، تو میں اپنی گفتگو، الفاظ نہیں ہوتے میرے پاس تو میں انہیں اشعار سے مدد لے لیتا ہوں، رٹے رٹائے اشعار ہیں، میں کوئی شاعر بھی نہیں ہوں، ذوق ہے، دو چار اشعار یاد ہیں تو اسی کو میرے جذبات کی ترجمانی سمجھیں۔ اور یہ کہ بس اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے اس لائق سمجھا، ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے ساتھ پڑھ سکیں، پڑھا سکیں۔ یہ افادے اور استفادے کا سلسلہ یوں ہی اللہ کرے چلتا رہے۔ اور یہ کہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوب دین کا کام لے، اللہ سے توفیق مانگا کریے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا کام لینا چاہتے ہیں، دین کا کام لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اسباب و وسائل بھی پیدا فرما دیتے ہیں، صلاحیتیں بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات بھی سازگار فرما دیتے ہیں۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ یہ کہ اب جو کورسز آئیں، آپ کا فرض ہے اکیڈمی سے محبت کریں، یہاں کے اساتذہ کی قدر کریں، عزت کریں۔ اور میرا حال تو یہ ہے کہ میں اپنے سفر کی وجہ سے اور عوارض کی کثرت کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے بہت زیادہ جو وقت مجھے دینا چاہیے، یقیناً یہ اولین میری ترجیح ہے اور میری اولین ترجیحات میں پہلی پرائرٹیز میں شامل ہے، لیکن میں اپنے عوارض کی بنا پر اس کے لیے مجھے معاف کریے گا، یہ آپ کے حقوق ہیں، میں آپ سے معاف کروانا چاہتا ہوں کہ جو بھی قیمتی وقت میں دے سکوں آپ کو، آپ اسی کو سمجھیں کہ یہ میں نے دیا، اپنی ذات کے لیے نکالتا ہوں، اپنی قبولیت کے لیے نکالتا ہوں، اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور مجھے ایک صاحب کا فون آیا کل کرناٹک کے علاقے سے، کہنے لگے ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں پروگرام کے لیے۔ میں نے کہا آپ نے میرے بیانات سنے؟ کہنے لگے نہیں سنے۔ میں نے کہا پہلے سن لیں،
اگر مجھ سے بہتر کسی کو سمجھے تو اس کو بلا لیں. ہمارا مقصد یہ کہ دین کا کام ہو چاہے جس طرح سے ہو. اب اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے افراد بھی دے, اسباب بھی دے, اور مخلص عملہ بھی دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو بھی اور اہل خانہ کو بھی, میری اولاد کو بھی, میرے متعلقین کو بھی, محبین کو بھی, اور یہ کہ ہم نے بس محبت دی, اور یہ طلباء جو محبت ہی سے جڑے ہیں, اور سارے کام دنیا میں محبت سے ہوتے ہیں, اور ہم نے اپنے اکابر سے یہی سیکھا. مجھے بہت یاد آتا ہے وہ مرد قلندر جنہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور گھنٹوں میری رہنمائی کی اور مجھے بہت محبت دی. میرے شیخ, میرے مرشد, بہت سارے مشائخ سے میرے تعلقات اور رابطے رہے, لیکن اس ملک میں جو حوصلہ افزائی میری داعی اسلام مولانا کلیم صاحب نے فرمائی, اللہ حضرت کی رہائی مقدر فرمائے, اور وہ مجھے اپنا سر چڑھا دوست کہتے تھے, اور وہ آپ کا ان کا میرا کیا تعلق ہوگا اور ان کی کیا توجہات ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے تو انسان کام کا بن جاتا ہے. میری لمبی داستان ہے کیسے میں پہنچا اس تک, اور وہ میں نے اپنی کارگزاری میں اور سرگزشت حیات میں اس کو قلم بند بھی کیا. اللہ نے مستقبل میں موقع دیا, ابھی تو اس لائق نہیں سمجھتا, اس لیے لکھ لیا کہ اپنی ناکامیوں پر روں اور اپنی کامیابیوں کے فیصلے دوسروں کے نام کرتا چلوں. یہی زندگی ہے اور یہی دین ہے, اور دین کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کریں. اپنی ساری کوششیں کاوشیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ کی رضا شروع میں مقصود ہونی چاہیے, اول میں, ابتدا میں, اخیر میں, اور دعائیں کرتے رہیں اللہ سے اللہ اپنی رضا والے کام لے لے. بس یہ 2-4 باتیں مجھے کہنی تھی. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات اگر رہ رہی ہو تو مجھے یاد دلا دیں, وہ بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں. تو اسی لیے محنت سے پڑھیں اور خوب پڑھیں, پورے عالم میں کام کریں, پورے عالم میں کام کریں, اور اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کام کریں. اللہ کام لے, یہ اس کا فضل ہے. اس کی شان بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. وہ کب کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں, اور میں نہیں جانتا تو میں مجھے قبول نہیں, مجھے قبول نہیں. اس کی شان بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. وہ اللہ ہے, وہ کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں, ہزاروں سال کی عبادت ہے. تو یہ اس لیے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں, یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, ہاں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, خیال بھی ہے, استحضار بھی ہے. اب اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے, اور ایک قبولیت کی بات ہے کہ میرے اساتذہ جن سے میں نے ٹوٹا پھوٹا پڑھا, اور وہ سارے اساتذہ اکثر یہاں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ, اور افتہ تک کے اساتذہ, وہ ان کی خواہش ہوتی ہے اگر میں ان سے گزارش کروں تو وہ بھی یہاں پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور بہت بڑا نظام بنانے کا ارادہ ہے عالمی پیمانے پر. اپنے قیمتی مشوروں سے بھی ہمیں نوازا کریں, ہم بصر و چشم انشاءاللہ ان کو قبول بھی کریں گے. اور یہ کہ کمیاں کوتاہیاں ہوں, محبت کے ساتھ ایک انسان اور بندہ سمجھ کر معاف کرتے رہا کریں, اور آگے اس کی اصلاح بھی فرمایا کریں. اللہ بہت بڑا ہے, اور اللہ ہی کے فضل سے یہ سارے کام اور نیک کام انجام پاتے ہیں. اب بھی اسباب کی, وسائل کی بہت ضرورت ہے جس کے ذریعے سے دین کے کام ہوں. اور میری روح بہت مرتی ہے اور بہت کڑتا ہوں میں کہ جب دینی اعتبار سے بھی کسی کے لیے تقاضے رکھنے پڑیں, لیکن یہ کہ بہرحال دین کے کام تعاون سے ہی ہوتے ہیں, اور اپنی سعادت سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت کے فیصلے بھی فرماتے ہیں. تو اس وجہ سے عرض یہ ہے آپ لوگوں سے کہ مجھے نہیں معلوم جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا, خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی. یہ میری کیفیت ہے اور یہ میری حالت ہے, اور میں بہت, میرے بچوں کی طبیعت بھی ناساز ہے, لیکن میں نے ہر دم, میرا اللہ گواہ ہے, میں نے اپنے اس دین کو اولین ترجیح دی ہے, اور اولین پہلی ترجیح اور پہلا مقصد میں نے اس کو بنایا. اور اس کے لیے کیا کچھ میں نے کیا ہے اور میں اس کو یہاں بتا نہیں سکتا. بس یہ کہ اللہ کے اس دین کو جب ہم سنتے تھے تو میرے اساتذہ کہتے تھے بیٹھ کر کے کہ یہ جو یہاں بیٹھا ہے یہ کل کو اس کو لوگ سنیں گے اور یہ جائے گا, یہ واہوائی بھی لوٹے گا, لوگ اس کے آگے پیچھے ہوں گے. ہمیں مذاق لگتی تھی وہ باتیں, اور اس کی کبھی تمنا بھی نہیں رہی, خواہش بھی نہیں رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے اپنے فضل سے کیا دیکھ کر, شاید امتحان بھی ہے, استدراج بھی ہے, ڈھیل بھی ہے, اور یہ کوئی خوشی کی بات بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ میری آواز کو اللہ نے ہزاروں تک پہنچایا, سینکڑوں کی کلمہ نماز ایمان کے بچانے کا. اور وہ سارے واقعات بھی ہیں, اور کبھی سن لیجئے گا تو وہی بات ہے کہ پھر کبھی فرصت سے سن لینا, عجب ہے داستاں میری. تو انشاءاللہ حضرات علماء سے جو تعلق رہا, علماء کی جو قدر و عظمت رہی, ویسے ایک بات بتاتا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے, آپ میرے طلباء ہو, میرے ساتھی ہو, میرے دوست ہو, میرے ہمراز ہو, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے. میں انتہائی اپنے آپ میں کم علم, کم, اور جو کچھ کہوں اپنے آپ کی ذلت بھی مناسب نہیں, منع کیا گیا ہے, اس لیے کہ بس جو کچھ آپ سمجھنا چاہیں سمجھیں, لیکن یہ کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کسی عالم دین کے سائے پر بھی میں نے کبھی قدم رکھا ہو, مجھے یاد نہیں.
اور غیر مسلک کے عالم کی بھی میں نے کبھی کہیں کوئی برائی کی ہو تو میرا علماء کا احترام کریں، علماء کا احترام کریں، سعادت سمجھیں اپنی، علماء سے جڑنا، علماء سے ملنا، علماء سے رابطے رکھنا، علماء سے جڑ جانا، علماء سے تعلقات اور ساری چیزیں یہ اپنی سعادت سمجھیں، اور دین کے لیے قبولیت کو اپنی سعادت سمجھیں، یہی کام آئے گا، یہی کام آئے گا وہ۔ اور اپنے اخلاص کا دعویٰ بھی نہیں، اخلاص کا، آپ کے اخلاص کی برکتیں ہیں جو یہ نظام کام کر رہا ہے۔ کوئی ایک مخلص ہوتا ہے، اس کی برکت سے سارا نظام کام کرتا ہے، ورنہ یہ کہ وہ ریا زاہد تھے جس پہ تانا زن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی۔ اور انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو مزید باتیں کروں گا، ابھی انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں کہ وہ پل بھر کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر پل بھر میں شیرازہ بکھر جائے گا، دامن کو سمیٹیں گے پھر ملنے والے، پھر کس کو خبر کون کدھر جائے گا، کون کدھر جائے گا۔ تو بہرحال یہ دو چار باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہمارے لیے نافع بنا دے، اور یہ کہ اب کسی کو کوئی بات اگر کہنی ہو تو وہ کہہ لے، انشاءاللہ اپنے دل کا کوئی بات کسی کو رکھنی ہو تو رکھ لے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو کہہ لے، 2-3 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے، قبولیت کے لیے، اخلاص کے لیے، فیض عام کے لیے۔ اللہ پورے عالم میں دعا مانگتا تھا، پورے عالم میں مجھے یاد ہے ایک چھوٹا سا بچہ 14-15 سال کا، وہ بلکہ اس سے بھی کم، جماعت کا پنڈال لگا ہوا تھا، بچے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مولانا طارق جمیل ثانی بنا دے۔ اس زمانے میں مولانا کے بیانات چلا کرتے تھے، میں نے مولانا سے جب میری گفتگو ہوئی ویڈیو کال پہ، میں نے مولانا سے یہ عرض بھی کیا تو حضرت ہنسنے لگے، اور اس کے بعد بڑی دعائیں بھی دی۔ تو بہرحال وہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ پہنچا دے، لیکن بہرحال مجھے نہیں معلوم تھا کہ بہت کم وقت میں اللہ تعالیٰ میری آواز کو پہنچائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کا کرم ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دے۔ تو یہ تعداد کی قلت و کثرت سے میں نہ خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، جنہوں نے مجھے پینٹ شرٹ پہنتے بھی دیکھا، اسکول جاتے بھی دیکھا، وہ بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، میری اسکول کے طلبہ و طالبات بھی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے جانتے ہیں۔ تو مجھے اور جنہوں نے میری ابتدائی زمانے کو بھی دیکھا وہ بھی جانتے ہیں کہ میرے سامنے ایک فرد ہو تو جو مجھے کہنا ہو میں کہتا ہوں، 1000 بندے ہوں تب بھی میں اسی انداز میں اپنی بات رکھتا ہوں۔ مجھے قلت و کثرت سے اللہ کا شکر ہے، یہ اخلاص کی بات نہیں، یہ مزاج کی بات ہے، اور میں آپ کو اسی کا پابند کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے بولیں، اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا۔ تو میرا حال تو یہ ہے کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزلیں، کوئی ہماری طرح مسلسل سفر میں رہا تو میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیرے دید کی طلب میں، سر دار بھی پکارا لب بام بھی صدا دی۔ خیر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اب بتا مختصر سے دعا کر لیتے ہیں، کسی کو کوئی بات کہنی؟ بھائی عبد الجمیل اپنے ایک دو الفاظ کے ساتھ آپ مجلس کو اختتام تک پہنچائیں۔ جی جزاک اللہ۔ الحمدللہ مصعب، ہم تمام طلباء طالبات آپ کے لیے جو ہے دعا گو ہے اکیڈمی کے لیے، اور یقیناً یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے، پڑھانے والوں کا بھی پڑھنے والوں کا بھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے تو وہاں پر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم تمام طلباء اور طالبات کو بھی جو ہے اس طرف بھی توجہ دینے کی توفیق دیں کہ ہم لوگ جو ہے اکیڈمی میں ضروریات جو پیش آئے اس کے وسائل کی طرف بھی ہم متوجہ ہوں، اور آپ کی جو خدمات ہے بے لوث خدمات، نہ آپ اس کا کوئی نہ ہدیہ لیتے ہیں، بلکہ ایک واقعی آپ کی فکر و تڑپ ہی ہے کہ جو ماشاءاللہ اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب اللہ نے آپ کا فرمایا ہے اکیڈمی کا۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے ہر طریقے سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے کم از کم دعاؤں کے ذریعے سے اس اکیڈمی کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے، اور آپ کا ہم ہر بند منہ جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے بھی ہم لوگ سب دعا گو رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بس میں اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کا عمل کرتا ہوں، حضرت کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ اس کا اختتام عمل میں آیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ 2 باتیں اور یاد آ گئیں، جب میں نے عالمیت کا ارادہ کیا تو مجھے بہت لان تان کا سامنا رہا۔ میرے ایک ماموں جو انجینئر ہیں وہ ریاض میں رہتے ہیں، ان کا بہت فورس تھا کہ تم عالم نہیں ڈاکٹر بنو،
اب میں ان سے کہتا ہوں کہ سینکڑوں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، پی ایچ ڈی ہولڈرز اور انٹرپرینرز، پتہ نہیں کون کون کیا کیا ہزاروں ڈگریاں رکھنے والے، وہ اس فقیر کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور ہم تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا ہے۔ اور تو اس لیے دین جب حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت غریب تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ مجھے اپنا یہ بچہ دے دیں، تو انہوں نے کہا کیا کرے گا بچہ، یہ تو کپڑے وپڑے دھو کر کے گزارا کرتا ہے، یہ کیا کرے گا یہ بچہ؟ تو ہمارے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی، بچہ کیا کرے گا؟ میں خود بھی بہت کشمکش میں تھا، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا اور کرم فرمایا، اور میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں، اور یہ سب باتیں دماغ میں آ رہی ہیں۔ تو خیر یہ اللہ نے بہت احسان فرمایا ہے، اور یہ کہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس اکیڈمی سے پروفیشنلز کو جوڑیں، پڑھے لکھے طبقے کو جوڑیں، انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ارتداد کی آندھی چلیے، میں اپنے طلبہ سے گزارش کروں گا، اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں، اختصاص پیدا کریں، لویالٹی اور اسپیشیلٹی، کسی فن میں ماہر بن جائیں، کامل بن جائیں۔ آج اللہ کا شکر ہے ملک بھر سے دعوتیں ہیں، بہت کم وقت میں، جبکہ کئی اسفار نہیں کر پاتا اور معذرت کر لیتا ہوں۔ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی گجرات والے بلاتے ہیں، جبکہ ان کے یہاں علماء بہت ہیں، سورت والے، بھروچ والے اور دیگر بروڑا والے۔ وجہ کیا ہے؟ کرناٹک میں علماء بہت ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابر سے علم ظاہر بھی لیا، علم باطن بھی لیا، دونوں چیزیں لی۔ ہمیں ظاہری نسبت بھی حاصل ہے، باطنی نسبت بھی حاصل ہے، ہمیں اپنے اکابر کی توجہات، دعائیں بھی حاصل ہے، انہی کا سہارا ہے۔ تو آپ بھی دعاؤں میں شامل ہوا کریں۔ دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔ دعائیں لینے سے تقدیر بدلتی ہے، کرواتے ہزاروں لوگ ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زبان پہ حکمت کا فیض جاری فرما دیتا ہے یہ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر حکمت کے بول جاری فرما دیتا ہے۔ حضرت علی، حضرت عمر ابن خطاب کا قول ہے۔ تو یہ کب نصیب ہوتی چیزیں؟ علم کے ساتھ تقوی، ذکر، یہ تمام چیزیں، اور یہ دعائیں، یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ، اور اپنا احتساب اور خیال۔ تو اس لیے کہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ خیال چھوڑ دیں کہ اللہ کیا کہ اللہ بس ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، تڑپ کر یہ دعا مانگتے رہیں، جس طرح جیسے بھی، جہاں بھی ٹاٹ کا پیوند لگ جاتا ہے کہیں پر تو وہ بھی قیمتی بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کپڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اللہ سے قبولیت مانگا کریں، اللہ قبولیت کے فیصلے فرما دے، کڑھن مانگیں، اللہ سے فکر مانگیں۔ میں حال یہ تھا کہ جب کوئی غیر مسلم میرے پڑوس میں بیٹھتا تھا فلائٹ میں، ٹرین میں کہتا یا اللہ یہ جہنم میں جائے گا، اللہ یہ جہنم میں جائے گا، اللہ آپ اس کو جہنم سے بچا لیجئے، میرے ذریعے اس کو ہدایت دے دیجئے تاکہ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کا شکر، اللہ نے سینکڑوں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اب اس کی تفصیلات پہ یہاں موقع نہیں، نہ آپ آگے بیان کریں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنے متعلقین میں میری بات بیان کیا کریں اور یہ میرے بارے میں بیان کیا کریں، مجھے اس کا بھی شوق نہیں۔ آج کل لوگ مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب پر بیٹھے بیٹھے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، عجیب و غریب، اپنا معیار گرا دیتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر اپنا معیار نہ گرنے دیں، اپنا ذوق علمی بنائیں، حدیث سے، تفسیر سے، فقہ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر الحمدللہ بخاری شریف پر بھی کام کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو چند سالوں میں بخاری شریف پر ایک نایاب و نادر کام آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ بس یہ آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا، کرم کا فیصلہ فرمائے۔ اور دیکھو قدر کروائی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ قدر کرواتے ہیں۔ سب سے بڑے قدردان اللہ ہیں، سب سے بڑے قدردان۔ آپ کے اندر صفات ہوں گی، خوبیاں ہوں گی، اللہ قدر کروائے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا، اکناف عالم سے لوگ متوجہ ہوں گے، لوگ چل چل کر کے آئیں گے۔ تو اسی لیے اپنا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے صبح نیا شام پیدا کر۔ تو عرض یہ ہے کہ بس اتنا کہنا چاہوں گا، یہ خیال چھوڑ دیں کہ ہماری کوئی قدر نہیں کرتا۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں زمانے کی قدرداں کی اکبر، کمی نہیں زمانے میں قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ تو آپ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں، طلبہ بھی پیدا کر لیں، طالبات بھی پیدا کر لیں۔ اور علم محنت شاقہ چاہتا ہے۔ اس اکیڈمی کا الحمدللہ رجسٹریشن ہو چکا ہے۔ اب یہ کہ اب یہاں جو کورسز آئیں، جو نظام بنے، آپ دین کا کام سمجھ کر اس میں تعاون کریں، دامے درمے قدمے سخنے، اور ہر اعتبار سے آپ اس میں تعاون کریں، اور اپنی دعائے سحرگاہی میں ہمیں نہ بھولیں۔ اور اللہ کا شکر ہے میرا دل ساری انسانیت کے لیے صاف ہے، اور ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کا جذبہ
اگر آپ کے دل میں نہیں ہے آپ عالم نہیں ہیں، آپ علم والے نہیں ہیں۔ اپنی ذات کو نافع بنائیں ساری انسانیت کے لیے، اور اپنے شر سے ساری انسانیت کو بنا لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اللهم هذه بداعتنا اللهم لا إله إلا الله الحليم الكريم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ رب کریم، بہت فضل فرمانے والے اللہ، اے ہمارے عیوب کو چھپانے والے اللہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے بہت فضل فرمانے والے اللہ، آپ نے اب تک نبھائے رکھا ہے، قیامت کے دن بھی نبھائے رکھیے گا۔ اے پردہ پوشی کرنے والے اللہ، اے ستار اللہ، اے غفار اللہ، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے فضل کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ میں اپنا سارا سرمایہ لے کر بہت کم وقت میں، اے اللہ میں بہت کم وقت میں، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر تیرے سامنے لے کر آئے ہیں۔ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہ، ہمارے پاس ریا کے علاوہ کچھ بھی نہیں، دکھلاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، شہرت کی طلب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اے کریم اللہ، کرم فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہ، قبول فرما لیجئے۔ اپنے گناہگار وجود کو لے کر، آنکھوں کو لے کر، بدن کو لے کر، روح کو لے کر، جسم کو لے کر، اے رب کریم کرم فرما لیجئے، کرم فرما لیجئے۔ اللہ، اپنے آغوش رحمت میں چھپا لیجئے۔ اللہ، اپنے نیک بندوں بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ، جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ، جی تو چاہتا ہے ایک ایک کا نام لے لے کر شکریہ ادا کروں، لیکن اللہ وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ اے رب کریم، ان طلبہ کا بھی شکریہ جو آئے، ان طالبات کا بھی شکریہ جنہوں نے اپنا وقت دیا۔ اللہ، وہ بچیاں، وہ طالبات جو اپنا وقت دیتی ہیں، اکیڈمی کے لیے محنت کرتی ہیں، اللہ وہ جو چاہتی ہیں ان کو سب عطا فرما دیجئے۔ سارے عالم کی نعمتیں عطا فرما دیجئے، اپنی برکتیں رحمتوں کے خزانے ان پر کھول دیجئے۔ اللہ، ہم کیا دیں گے؟ دینے کو تو منہ چاہیے، ہم تو خود تیرے محتاج ہیں۔ اللہ کریم، آپ ہی فضل فرما دیجئے، سب کو قبول کر لیجئے۔ ایک بار محبت کی نگاہ سے اس قافلے علم کو دیکھ لیجئے، اس قافلے علم کو دیکھ لیجئے۔ اللہ، یہ میں اپنا سرمایہ لے کر حاضر ہوں، اپنا مستقبل لے کر حاضر ہوں۔ ایک ایک کو دعوت دین کے لیے قبول کر لیجئے، ایک ایک کو پورے عالم کے لیے قبول فرما لیجئے، ایک ایک کی نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ، اپنے کرم کے فیصلے فرما دیجئے، لاکھوں کروڑوں تک اپنی ہماری آواز کو پہنچا دیجئے، اخلاص کے ساتھ پہنچا دیجئے، عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے، سکون کے ساتھ پہنچا دیجئے، بے سکون دلوں کو سکون دے دیجئے۔ اللہ، میرے بچے بیمار ہیں، انہیں شفا دے دیجئے، بہت سو کے بچے بیمار ہیں، اللہ مستقل ملک میں بیماریوں کی صورتحال ہے، اللہ سب کو شفا دے دیجئے، صحت دے دیجئے۔ اللہ، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر دیجئے، آنے والوں کو قبول فرما لیجئے، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما لیجئے، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، سازشیں کرتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، اللہ وہ نہیں جانتے، ہم نے ان کو معاف کیا، آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے، ان سے بھی محبت فرما لیجئے، ان سے بھی محبت فرما لیجئے، ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ، تیرے دین کے کام کے علاوہ دنیا میں کوئی کام اچھا نہیں لگتا۔ اللہ، اس دین کے کام کے لیے، پورے عالم کے لیے اسباب و ہدایت و افراد اور مخلص عملے کے ساتھ اللہ قبول فرما لیجئے۔ جب آپ کام لینا چاہتے ہیں تو چونٹیوں سے لے لیتے ہیں، اللہ ہم سے بھی لے لیجئے، اللہ ہم سے بھی لے لیجئے۔ ایمان کی باد بہاری کو پورے عالم میں پہنچا دیجئے، پورے عالم میں پھیلا دیجئے، انسانیت کے حالات پر رحم فرما دیجئے، پورے عالم میں رحم فرما دیجئے۔ اللہ، مانگنا نہیں آتا، ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم فرما دیجئے۔ اللہ، پورے ملک میں امن و امان کی فضا
قائم فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے کریم اللہ معاف فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ لوگوں کے حسن ظن کے مطابق بنا دیجئے، پورے عالم میں کام لے لیجئے۔ اے اللہ اسباب و وسائل دے دیجئے، ہماری اکیڈمی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ اس قافلے کو قافل جنت والوں کا قافلہ بنا دیجئے، اعمال جنت کی توفیق دے دیجئے، اخلاص کامل دے دیجئے۔ آج تک کسی نے ایک پیسے کا، ایک سیکنڈ کا بھی تعاون کیا، اس کو بھی اپنی محبت محبوبیت سے نواز دیجئے، اس کے اوپر بھی اپنے کروڑوں ارب و رحمتوں کے خزانے کھول دیجئے۔ اور اللہ جو لوگ مخلص ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ مسلسل اپنی دعاؤں سے تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ ہمارے دل کی آرزوؤں و تمناؤں کو بخوبی جانتے ہیں۔ میں اپنے سرمایہ لے کر اللہ ان کے سامنے حاضر ہوں۔ اے اللہ یا اللہ میں نے اپنا درد دل ان کے سامنے رکھا ہے، اپنے جذبات رکھے ہیں۔ اے اللہ ایک ایسا مسافر جو اپنا سب کچھ سامنے لا کر، اے اللہ پھٹا دامن لے کر، اے اللہ پھٹے حال ہو کر، کاسے گدائی لے کر تیرے سامنے ان قال اللہ و قال الرسول کے پڑھنے والوں کے تو فعل تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ دے دیجئے، ہم کیا مانگیں کیا نہ مانگیں، تجھے جو پسند سب دے دیجئے، تو جس سے ناراض ہوتا ہو سب دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اے رب کریم، اے اللہ جو ہماری ارادے عزائم ہے پورے عالم کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش ان یشفیہم، اے اللہ ہماری اولاد کو، بچوں کو، اللہ سب کو جزائے خیر دیجئے، قبول فرما لیجئے، پورے عالم کے لیے، نسلوں کے لیے، نسلوں کو قبول، سب کی نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جو غمگین ہیں ان کے غموں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیجئے، جس کے دل کو جس طرح سکون ملے سب کو سکون قلب کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، اپنے نام کی لذت حلاوت عطا فرما دیجئے، اپنی محبت معرفت عطا فرما دیجئے، پورے عالم کے لیے چلنا پھرنا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ دے دیجئے، رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ وآلہ بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ امید ہے اب انشاءاللہ آپ لوگ اکیڈمی کی تمام دعوتوں پر، کورسز میں اور تمام چیزوں پر لبیک کہیں گے اور انشاءاللہ ہمارا تعاون کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔